علماء کو برا بھلا کہنے والوں کی سزا۔ سائمہ علی انڈیا سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ حافظ یا علماء کو گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں ان کی 7 نسلیں کبھی حافظ نہیں ہو سکتیں، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی خاص حدیث تو نہیں ہے یا کوئی تجربہ کی بات تو نہیں ہے ایسی کہ جو علماء کو برا بھلا کہتا ہے اس کی 7 نسلیں حافظ نہیں ہو سکتیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو علماء کو برا بھلا کہتا ہے اس کے بارے میں 2 خطرات ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اس سے ایمان سلب نہ کر لیں، بہت زیادہ اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کا مطلب کیا ہے؟ جو اسلام جانتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام، ظاہر ہے اہل حق علماء مراد ہیں اس سے۔ تو آپ جب علماء کو برا کہتے ہیں نا، اس کا مطلب آپ کے دل میں اسلام کی قدر ہی نہیں ہے، تو یعنی اس کا اثر بالآخر آہستہ آہستہ آپ پہ پڑنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ دین تو علماء سکھائیں گے نا۔ علاج آپ نے ڈاکٹروں سے کرنا ہے، اور گھروں کے نقشے آپ نے سول انجینئر سے پاس کروانے ہیں، اور ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں، حکمرانوں سے کچھ اور کام لیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو وہ علماء کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا۔ تو اگر آپ صبح و شام علماء کو برا کہیں گے اور علماء کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے دل سے علماء کی عظمت نکلے گی۔ جب آپ کے دل سے علماء کی عظمت نکلے گی تو پھر اسلام کی عظمت نکل جائے گی، اور جب اسلام کی عظمت نکلے گی تو اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ایمان کی نعمت کو سلب کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا، جو تم میں سے دین سے ہٹے گا تو اللہ ایسی لوگ لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت جب ہوگی تو دین سے انسان ہٹتا نہیں ہے، تو علماء سے محبت ہوگی تو مذہب سے محبت ہوگی۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو پہلا نقصان اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان سلب نہ ہو جائے، موت سے پہلے ایمان چھننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد آپ کا احترام نہیں کرے گی۔ پھر جب آپ قوم کے محترم لوگوں کا احترام نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد پھر آپ کا احترام نہیں کرے گی۔ لبرل لوگوں کے ہاں دیکھیں نا، جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں ان کی اپنی اولادیں ان کو نہیں مانتی ہیں۔ تو اگر آپ علماء کا احترام کریں گے تو آپ کی اولادیں آپ کے نقش قدم پہ چلیں گی اور وہ آپ کا احترام بھی کریں گی۔ وہ انزل الناس منازلہم، حدیث میں آتے ہیں لوگوں کو وہ ویلیو دو جس کے وہ قابل ہیں۔ تو آپ کی اولادیں احترام نہیں کریں گی، آپ کی اولادوں سے دین نکلے گا۔ جب وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، اولادیں دیکھتی ہیں کہ یہ علماء کا احترام نہیں کرتے تو ان کے دل سے بھی اسلام کی عظمت نکلتی ہے۔ تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اللہ پھر ان اولادوں میں خیر اور برکتیں ان سے چھین لے، پھر وہ عالم نہیں بنیں گے، وہ حافظ نہیں بنیں گے۔ تو ان کی نسلوں سے بالآخر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ علماء حفاظ ان کی نسلوں میں عام طور پہ پیدا ہوتے نہیں ہیں۔ پھر قاعدہ کلیہ نہیں، لیکن اس کی نحوست یہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2 نحوستیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس لیے بہت حساس معاملہ ہے۔ بڑے علماء کے بارے میں بہت ادب سے، احترام سے بات کرنی چاہیے۔ ان کی کسی بات سے اگر اختلاف ہو تو ادب کے دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ مسلمان آج مغلوب کیوں ہیں؟ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن آج تو ہم مسلمان مغلوب ہیں، تو کیا ہم میں کوئی مومن نہیں ہے؟ معاذ صاحب کراچی سے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو مومن، جس طرح سے اللہ ہمیں مومن بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم مومن نہیں ہیں۔ ویسے تو مومن ہیں، ایمان ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ تو قرآن جو کہہ رہے ہیں نا، اگر تم مومن ہوگے تو تمہیں اللہ غلبہ دے گا، تو یہاں مومن سے مراد ہے کامل مومن۔ تو مسلمانوں میں من حیث القوم وہ ایمان کا درجہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ انفرادی طور پر تو آپ کو بہت سارے نیک لوگ ملیں گے، لیکن اجتماعی سطح پہ ہم دین پہ قائم نہیں۔ آپ اکثریت کو دیکھ لیں، نماز نہیں پڑھتی اکثریت وراثت کے حکام میں کوتاہی کرتی ہے، اکثر خواتین بے پردہ گھومتی ہیں، اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، رشوت ہے۔ تو یہ کہاں سے ہم مسلمان ہو گئے؟ تو اللہ کا وعدہ جب ہے جب اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کریں گے، تو اس لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اعمال کے ٹھیک کرنے میں یہ بھی بات داخل ہے کہ ہم اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے دنیاوی اسباب کون کون سے اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسباب اختیار نہیں کرتے تو یہ بھی ایک بدعملی ہے، اس کی بھی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی میں تو اتنا نیک ہوں پھر بھی میری رزق کی تنگی ہے۔ تو میں نے کہا آپ روزگار تلاش کیوں نہیں کرتے، آپ کوئی کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اللہ نے تو وعدہ کیا جو تقوی اختیار کرے گا غیب سے روزی دوں گا۔ تو میں نے کہا تقوی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب آپ پر روزی کمانا فرض ہے تو آپ اس کی کوشش تو کریں نا۔ اگر آپ کوشش نہیں کر رہے تو یہ تو خود ایک گناہ ہے۔ تو
مومن بننا اور نیک بننا، اس کی ڈیفینیشن میں، نیک کی ڈیفینیشن میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ کوشش بھی کریں اس کام کے لیے جو آپ چاہتے ہیں.